بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کے آنے کا شکریہ۔ تو سو رہا تھا، ایسی نیند مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا، میں کہ بیچارہ ایسے یوں گر رہا ہے یوں گر رہا ہے۔ اس کے باپ نے کہا کہ اٹھ کے منہ دھو کر آ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی کو نیند آئے نا وہ اپنی جگہ بدل دے۔ میں نے سوچا کہ اس کا منہ دھلا رہا ہے، اس کی جگہ بدل دے، بس حدیث پر عمل کر۔ کیونکہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں نا تو ہر شے ان کی ہمارے سامنے ذرا بیان ہو جاتی ہے نا کہ کس وقت میں سرکار نے کیا فرمایا، ہم نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ باقی سب کی اپنی اپنی ہمت اور اپنی اپنی کیفیت ہے کہ گین کیسے کرنا ہے، لینا کیسے ہے، ابزورب کیسے کرنا ہے۔ جتنا ان دوستوں نے بتایا بہت بتایا، ان دوستوں نے بڑے جذبے سے بتایا۔ وہ جس نے نعت پڑھی بڑے جذبے سے، میں نہیں پڑھ سکتا تھا۔ جس طرح وہ ترتیب سے تھی نا لمبی، وہ میں نہیں پڑھ سکتا تھا، کافی دیر لگی ہوگی تمہیں یاد کرتے کرتے، لیکن تم نے بڑے جذبے کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بلند کی۔ جذبے میں ہمارے زہیب بھائی بھی تھے، ٹھیک ہے، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جذبہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ بس مجھے اور بولنے دو۔ اور عباس نے وہ ذرا آ کر ذرا روشنی ڈالی نا کہ بھائی ظاہر باطن کی بات ہے، ٹھیک ہے، صفائی اندر کی کرنی چاہیے، کیونکہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں۔ تو جب ہماری باری آتی ہے ہم مختصراً بیان کرنے کی کوشش کرتے کہ یار ہم بھی شامل ہیں اس کھیل میں۔ شروع انہوں نے کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اینڈ ہم کر دیتے ہیں، کیونکہ محبت ہی بیٹھ کے نا آپ کے سارے کے ساتھ، جو محبت سے بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ محبت سے بیٹھنے والوں کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ محبت والا بیٹھا ہونا تو بات کرنے کا بھی مزہ آتا ہے، جو لینے کے لیے کچھ بیٹھا ہونا اس کا بندے کو دینے کو دل کرتا ہے۔ جیسے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان، بیٹے ہم کرتے اس لیے ہیں، یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے۔ یہ بتائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کس نے کی؟ نبی کریم نے۔ جب حضور نے ان کے فضائل بیان کیے تو جب ہم بیان کریں گے تو بیان کیا کیا؟ سرکار کی بات۔ جب سرکار کی بات بیان کی، حدیث بیان کی، اور جو سرکار نے ان کو فضیلت دی تو ہمارے عقیدے میں شامل ہیں، جیسے کہتے ہیں نا ہمارے خون میں شامل ہیں، ہمارے اندر رواں دواں ہیں۔ صرف ہوتا ہے کہ ٹیکنیک سیکھنی پڑتی ہے۔ جیسے یہ بات کہہ رہے تھے وہ گھر بار لے کر آگے، تو اس پر مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کو سمجھنا، اور میں آپ کو ذرا تھوڑی سی بنیاد سے بتا دیتا ہوں نا۔ ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے کہ جو ان کے پیر تھے، پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ، یعنی میرے پیر و مرشد کے پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے جو پیر تھے پیر فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ملتان شریف کے ہیں، تو وہ غریب تھے، زیادہ لوگ آ جاتے تھے کھانے پینے کے لیے، کام کرنا پڑتا تھا کھیتوں میں، وہ کہتے ہیں لنگر لگا دیا جاتا تھا۔ کہتے وہ غریب تھے تو میں نے سوچا میں کیا کروں، پھر مٹھا رحمۃ اللہ نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ انہوں نے سب سے پہلے دیکھا تو کتابیں پڑھی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی ساری کتابیں بھیج دی اور لنگر کے پیسے جو تھے نا، لنگر میں جا کر پیسے جمع کرا دیے، سرکار جہاں مرضی خرچ کرے۔ اب پھر نہ رہا گیا، کیا کروں۔ انہوں نے اپنی بیوی کو پوچھا تجھے مجھ سے محبت ہے؟ کہتی ہاں۔ کہ زیور سے محبت ہے؟ کہا تجھ سے محبت ہے۔ کہا زیور مجھے دے دو۔ زیور لیا، اس کے سامنے کوٹا اور جا کر بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد لنگر میں جمع کروا دیا۔ پھر سوچا پھر کیا کروں۔ پھر انہوں نے سوچا جو مکان ہے نا اس زمین کو بیچا، مکان کو بیچا، اور اپنے پیر و مرشد کے پاس آ کے ڈیرا لگا دیا، وہ بھی لنگر میں دے دیا۔ اب ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بتا رہے تو میں سوچی جاؤں، میں کہ سائیں جی کرو کڑانا جی، ایک کرو کڑھان والی گلا نے ایجیاں گلا نہ کرو، تاری مہربانی۔ کیوں جب بندہ سن رہا ہوتا ہے نا
تو لازمی نہیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق کا وہ موازنہ کر رہے ہوں تو ہمارے نزدیک بہت افضل تھے نا دونوں ہی, ان کا مقابلہ تو ہو ہی نہ سکتا کہ ہم کہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر فاروق کا یہ انہوں نے ایسا, وہ اب ختم ہو چکی بات ہے میرے نزدیک, لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں وہ سارا گھر لے کر آ گئے تھے. تو جب میں نے نا محسوس کیا, میں نے کہا بہت مشکل کام, زیور بھی میرا نہیں ہے بیوی کا ہے, فرض کریں آپ, اکثر ہم کہتے ہیں جو حق مہر دیا ہو اسے واپس لینا چاہیے. اول تو دیتے ہی نہیں لوگ, دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں معاف کیا فٹافٹ لے لینا. اتنے کمینے لوگ ہیں, فٹافٹ لے لینا. جب کوئی نقصان ہوگا نا, جب کسی کو, سب سے پہلے بیوی کا زیور بیچے گا, سب سے پہلے بیوی کا زیور بیچے گا. کیوں؟ وہ بیچاری کمزور ہوتی ہے نا, وہ پیسہ کرنا غائب کر چھڑ. جب وراثت میں حصہ دینا پڑے گا بہنوں کو, موت پڑے گی, کمزور ہوتی ہے بیچاری. اور پھر ہیلے پوچھن گے, دیکھو جی اسی وہ شادی کی سی نا, پیو نے وہ لاتا سی تو پیو نے تو آپ ہی لایا سی, انہیں کیا سی کہ بھئی کٹ لینا وراثت چوں. باپ کو پہلے سوچ لینا چاہیے کہ میں اب کر رہا ہوں تو میں نے کہنا کیا کہ بھئی میں نے تمہیں حصہ دے دیا, پہلے کہہ دے, اب نہیں ملے گا. ہے تو وہ کمزور ہوتی ہے تو ہم اسی کا مال کھا جاتے ہیں. تو میں نے کہا مال تو میرا ہے نہیں, مکان میرے باپ کا ہے, کتابیں میرے پاس جو ہیں وہ تو بک بھی نہیں سکتی, وہ تو پرانا دور تھا. یہ کتنے کی بکنی ہے, اس کو تو ریڈی والے لے لیں گے اور نارکلی کے باہر کھڑی کر دیں گے, بھائی لو پھڑو جی, کسی چاہیے تو لے لیں. میں کہا نہیں رضوان صاحب تھوڑے بس نہیں جائے گا. آپ کو بات سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ کوئی بھی واقعہ سنیں سب آپ کے لیے نہیں ہے, پہلے آپ نے خود سمجھنا ہے کہ آپ کی اوقات کیا ہے, آپ کر کیا سکتے ہیں. واقعہ سننے کے بعد بندہ دھڑلے سے کہے میں آج کرنا ہے, نہیں بابا پہلے سوچ کہ تیرے پاس ہے کیا, پھر اس کے بعد کچھ کرنا ہے تو کر. اگر کچھ کر سکتا ہے کرنا چاہیے, میں نہیں یہ کہتا ہے کرنا نہیں چاہیے, کرنا چاہیے, اور پیمانہ بڑا ہی رکھنا چاہیے, کیونکہ جب ہم سوچوں کے دائرے بڑے رکھیں گے نا تو آپ بڑے کام کر سکتے ہیں. دائرے بڑے رکھنے پڑے, کیونکہ یہ ساری کھیل سوچ کی ہے. جس وقت آپ یہ سوچنا شروع کر دیں نا کہ یار لگانے پر میرا نقصان ہو جائے گا, تو نہ لگائیں, واقعی نقصان ہو جائے گا. جب آپ کے دماغ میں ہے نا لگانے پر میرا پیسہ جو ہے نا یہ نقصان ہو جائے گا, تو نہ لگائیں, نقصان ہو جائے گا. اگر آپ لالچ کے لیے کریں کہ بھئی میں پیسہ لگاؤں گا تو مزید برکت ہو جائے گی, نہ لگائیں. آپ تو لالچی ہیں, آپ تو لالچی ہیں, آپ لگانے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ پہلے ہی رکھا ہوا برکت ہو جائے گی, یعنی ڈبل ہو کے مل جائے گا. کیوں لگا رہے ہیں؟ نہ لگائیں. اسے جو کام کرنا ہے وہ اللہ واسطے کرنا ہے. جب دل میں مسئلہ ہی کوئی نہ ہو, یار یہ کام کرنا میرے کو پرواہ نہیں, یہ میں کر سکتا ہوں, اس کا لینا دینا کوئی نہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, یا تو میری یاد رکھیے گا, انشاءاللہ کام آئیں گے انشاءاللہ. آپ نے کسی کی مدد کی اللہ واسطے, کر دی, آپ بڑے سیٹ تھے, اور اس کے بعد آپ ذرا تھوڑے نیچے آئے, حالات خراب ہوئے, تو آپ نے اسی کے جس کی مدد کی تھی اس پر میں تیری مدد نہیں کی تھی, پیسے کاٹ. اب آپ نے کیا کیا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کام پہلے کس لیے کیا تھا؟ مدد کر دی, بڑا بن کے کر دی. اب اس کے بعد آپ نے وہ کہہ کے تھوک کے چاٹا ہے, وہ کر دی تھی بات ختم, لیکن اب آپ نے کہا میں نے کی تھی نا, اوے پیسے کاٹ. اب آپ کو فکر پڑ گئی, جب کام کرنا وہ پیسے نہیں مانگنے, کر دیا تھا اللہ واسطے, اب وہ پیسے واپس نہیں مانگنے, جو کرنا سوچ سمجھ کے کرنا. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے ایمان میں شامل, قرآن و حدیث میں شامل ہے نا. ثانی اثنین اذ ھما فی الغار, جب بھی یہ بات ہوگی غار, تو کون سی غار؟ غار ثور. کون تھا اس میں؟ حضور اور حضرت ابوبکر, دونوں ہی شامل تھے, تیسرا کوئی تھا نہیں تھا. سب سے اچھی کیفیت ہوتی ہے جب محب اور محبوب اکٹھے ہوں, دونوں میں تعلق ہو, دونوں میں تعلق ہو, محب اور محبوب اکٹھے ہوں, اور دونوں ہی
دونوں ہی باتیں کرنے والے ہوں, لینے والے, سیکھنے والے ہوں. سر بیٹھ کے نہیں میں بولی جا رہا تو تھی کو ہاں ہور دس ہور سنا, نہیں, ایکسچینج بھی ہونا چاہیے نا بات کو, ایکسچینج ہونا چاہیے کہ بھائی ہاں کچھ کی, کچھ لیا, کچھ دیا, کچھ بات کی, تاکہ آگے سے آگے اصلاح ہوتی چلی جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے ایمان میں شامل, کیونکہ سب سے پہلے آتی ہے توحید, نمبر 2 رسالت, نمبر 3 نمبر 4 فرشتے, نمبر 5 صحابہ کرام اور اہل بیت, نمبر 6 چاروں خلفاء اور عشرہ مبشرہ, نمبر 7 امامت ابو بکر, نمبر 8 مشاجرت صحابہ, یعنی صحابہ کے آپس کے معاملات, بولنے نہیں ہیں ان میں. جیسے مرزا جی نے بول کے ہانا خراب کیا نا کہ سارے نے زبان دیتی ان سارے صحابہ کرام کے خلاف بول دیں اور سمجھتے بھی نہیں ہم کس کے خلاف بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 9 ضروریات دین, نمبر 10 شریعت اور طریقت. نمبر 10 بڑا اہم ہے اور آسان سا ہے کہ پیری مریدی طریقہ جسے کہتے ہیں اگر شریعت کے خلاف ہو تو طریقت نہیں ہے. مثلا اکثر جو آج کل کیا کہتے ہیں نا ویڈیو دیکھتے ہیں ویلاگ یا ٹک ٹاک, وہ کہتے ہیں جی وہ چشتی رسول اللہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, جنہوں نے لکھا تھا سب حرامی تھے. اور بتاؤ ٹھانڈی حرامی تھے, تمہیں معلوم ہے کس نے کتاب میں لکھا؟ آج کل کی کتابیں میں جو بھی بیٹا لکھا گیا پرانے میں کس نے لکھا تھا؟ آپ کو کوئی بتا سکتا ہے؟ جیسے تذکرۃ الاولیاء کتاب ہے, اس میں ساری رافضیت بڑی ہے, اب ایسے کرنے کے دندان انہیں سارے نکال دیے, اس کتاب میں لکھا ہے سب رافضیت ہے, سب کو معلوم ہے. لیکن کیا ہے علمی طور پر کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس نے کیا اصول بیان کر دیا ہوا ہے. اصول ابھی سمجھ لیں گے نا, ابھی سمجھ لیں. شریعت اور طریقت, جو بات صوفی کی شریعت کے خلاف ہے اس کے ہم دفاع کرتے ہی نہیں, ختم. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ نہیں اگر سمجھ آئی بیٹے مجھ سے سمجھ لیں. جو کہنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں یہ لکھا ہے اور وہ شریعت کے خلاف ہے, میں مانتا ہی نہیں, میں مانتا ہی نہیں بھائی, میں دفاع ہی نہیں کروں گا چاہے کسی نے بھی لکھا ہو. داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ میرے لیے حجت نہیں ہے, میرے لیے حجت قرآن اور رسول ہے, رسول کا فرمان ہے. اگر داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں قرآن و سنت کے خلاف ہے میں مانتا ہی نہیں. قانون کیا ہے؟ شریعت اور طریقت. جب ہمارا 10واں اصول سمجھ میں آ جائے گا نا پھر یہ پیری مریدی کی باتیں نہیں کریں گے. یہ نہیں کہیں گے اس کتاب میں تمہارے صوفی کی لکھا ہوا ہے, یار قانون ہمارا ہے کہ نہیں ہے وہ بیان کرو. جیسے اکثر جو ہوتے ہیں نا وہابی جو بندی ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ اکثر کہا کریں گے مزاروں پر جاتے ہیں سجدے کرتے ہیں. جاتے تیری مہربانی ہے, یہ سجدے کرنے کا حکم کسی کتاب میں لکھا ہے؟ کسی نے لکھا ہو؟ میں ایک مثال ابھی دیتا ہوں, اب سمجھدار لوگ سمجھ جائیں. قرآن میں لکھا ہے بے نمازی بننے کا, قرآن میں لکھا ہے بے نمازی بنو. کیوں بھائی نہیں لکھا؟ یار لکھا ہے قرآن پاک میں بے نمازی بنو. اگر نہیں لکھا تو 80% بے نمازی کیوں ہے؟ 80% آبادی پاکستان کی بے نمازی کیوں ہے اگر قرآن میں نہیں لکھا تو؟ نہیں کہا لے سمجھ نہیں. قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ نہیں لکھا. تو یہ 80% آبادی جو ہے یہ قرآن پر کیوں نہیں ہے؟ کون ہے یہ؟ اب اس کو تھوڑا ٹرن کرے, چینج کرے. یہ جو مزاروں پر جانے والے ہیں یہ کس کی تعلیم پر ہے؟ بریلوی. اس نے تو کہا ہی نہیں. تعلیم بتاؤ, جھوٹ نہ بولو, پروپوگنڈا نہ کرو. جب اس نے کسی کتاب میں لکھا نہیں تم پروپوگنڈا, یہ بریلوی ہیں. یار عجیب آدمی ہو. پھر وہ مان جو وہ قرآن پر ہے, بے نمازی قرآن پر ہے. اگر نہیں ہے تو یہ بھی ہمارے نہیں ہے. بریلوی وہ ہوگا جو علم پر ہوگا, جو علم پر نہیں وہ بریلوی نہیں. دور ایسا آ گیا نا بیٹے, آپ کو خراب کرنے والا دور ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں.
آج کل رولا پڑا یہ جو ہوسٹ ہوتے ہیں ان کی کرامتیں آپ بیان کرتے ہیں، نہ کریں. مجھے آپ اپنے ایمان سے بتائیں، ہماری کسی کتاب میں لکھا ہو کہ بابوں سے جا کر مانگو یہ دیتے ہیں؟ کسی کتاب میں لکھا؟ ہماری اگر کسی کتاب میں لکھا ہے نا کہ بابوں کے پاس جاؤ یہ دیتے ہیں تو مجھے دکھا دیں. آپ یہ نہیں کہنا یہ ہو کیا رہا ہے، مجھے یہ نہیں بتانا ہو کیا رہا ہے. مجھے یہ بتانا ہے کہ کسی کتاب میں لکھا ہے. نہیں بات سمجھ میں بیٹا، میں نے دسو گے نا. فرض کرو میں نے ایک آرٹیکل لکھا اور آرٹیکل لکھنے کے بعد کسی نے کہا بریلوی یہ بیان نہیں کرتے. میں نے کہا میں نے کہا لکھا تو کہہ دے تو صحیح ہے، ماں مر جاؤ صحیح کہے. اب مجھے صحیح نہیں کہہ رہا، میں نے کہا میں نے لکھا نا تو کہہ دے تو صحیح ہے، بات ختم ہو. مان جائے گا تو مر جائے گا. کہاں جائے گا؟ مان جائے گا تو مر جائے گا. کیونکہ ہمیں نا عادت ہے لڑنے کی، سمجھانے کی نہیں، سمجھنے کی نہیں. اصول اور قانون ہم نہیں سمجھتے. اکثر ہمارے ہوں گے نا جی یہ حنفی شافی مالکی حنبلی کہاں سے آ گئے. میں اسے ہنس کر کہتا ہوں مجھے صرف ایک بات کا جواب دینا. حضور نے کہیں کسی کتاب میں یا کسی حدیث میں لکھا ہو کہ بھئی صحیح احادیث پر عمل کرنا ہے، ضعیف کا انکار کرنا ہے. آپ صحیح احادیث پر عمل اور ضعیف کا انکار کس کے کہنے پر کرتے ہیں؟ اس کا نام بتا دیں. میں کو مشکل پوچھا ہے عباس صاحب؟ میرا سوال کیا ہے؟ چھوٹا سوال ہے، اصولی سوال ہے. کس نے کہا ہے کہ صحیح احادیث پر عمل کرنا ہے اور ضعیف کا انکار کرنا ہے؟ مجھے اس اصول بنانے والے کا نام چاہیے. بس اتنی سی بات ہے. آپ اس کا نام مجھے بتا دیں. اگر نہیں بتا سکتے لڑنا نہیں ہے. مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ یہ 4 فقہی امام نے کیا طریقے سے اصول لکھے، میں بتا دوں گا کہ ان کے اصول کیا ہیں کام کرنے کے، ورکنگ کرنے کے، وہ میں بتا دوں گا. لیکن آپ نے مجھے بتانا ہے آپ کے کس امام نے، محدث نے، فقیہ نے آپ کو آرڈر کیا ہے کہ آپ نے صحیح احادیث پر عمل کرنا ہے اور ضعیف حدیث کا انکار کرنا ہے. اگر بتا سکتے ہیں تو ضرور بتائیے گا، نہیں بتا سکتے لڑائی نہیں کرتے. میں یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بات تو چل رہی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار کے بعد کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ نہیں دو گے میں تمہیں قتل کروں گا، تمہیں سے جہاد کروں گا. آپ نے بھیجے تھے فوجیں کہ جے مسلمہ کذاب یا دیگر ان کو قتل کر کے آؤ، مدیان نبوت کو قتل کر کے آؤ. آپ نے بھیجا تھا. ہم بھی ابوبکر صدیق کے ماننے والے ہیں. ہمارے دور میں کوئی ہمارے دین کو نیچے لائے، ہمیں ہماری غیرت کو گوارا نہیں. کوئی فتنہ پیدا کرے تو ہم بھی صدیقی ہیں، ہم بھی ابوبکر صدیق کے ماننے والے. اس لیے ہمارے ہوتے ہوئے فتنے کو جتنا زور ہم لگا سکتے ہیں ضرور لگائیں. ہمارا دین ہے. اس لیے اگر ہمیں کسی بیٹے اس وقت ضرورت ہے علم کی، اصول کی، قانون کی. اور علم ہمیں ہے کچھ نہیں. علم ہمیں پتہ ہے کہ نہیں کہ علم ہے کیا. جتنا ہم رسول اللہ کو پڑھیں گے نا اتنا ہی ہمارے اندر سے رسول اللہ نکلیں گے. ماشاءاللہ. کیسے ابھی میں نے کہا بھائی چہرہ دھونے کی ضرورت نہیں تھی، صرف سیٹ چینج کرا دی. کیوں؟ میں نے کیا سنایا؟ حدیث. ماشاءاللہ. میں نے حدیث سنائی کہ اس پر عمل کر لو. میرے نبی نے فرمایا. جہاں نبی آ جائے باقی چیزیں وظیفے فالتو لگنے شروع ہو جاتے. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، یہ کہہ لو، پہلے اس سے پوچھو اگر میں ساری زندگی نہ کہوں تو گناہ ہے؟ پہلے اس سے پوچھ لیں. اگر میں ساری زندگی یا رسول اللہ مدد نہ کہوں کوئی گناہ ہے؟ اگر وہ کہتا ہے گناہ نہیں، ٹھیک ہے. میرے ایک بحث ہو رہی تھی. ایک کہہ رہا تھا زندہ کا وسیلہ ڈالنا چاہیے، دوسرا کہہ رہا تھا جو قبر پہ چلے گئے ان کا بھی وسیلہ ڈالنا چاہیے. اب بحث ہو رہی تھی. میں کیا میں بھی کوئی آیت عرض کرا کہ میں کیا پاؤں زندہ دا پاؤ مردہ دا میرا کام کرا دو. میں کہ اگر نہ پائیے وسیلہ جائز ہے رب سن لے گا؟ کہتے ہاں. میں کہ بغیر وسیلے تے جانتے ہو.
نہیں پاندے یار رب تو ہر وقت سنتا ہے وسیلہ کیوں پاندے پہ نہ لوڑ کا نہیں پائے گی تم نہ پاؤ کوئی ضرورت نہیں ہے وسیلہ ڈالنے کی چھوڑ دیں تو ابو بکر رضی اللہ ہمارے ایمان میں شامل ہے دور ایسا نا ذرا تو جب دور ایسا آ جائے کہ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس دور کی کمائی ہم نے ہے بچائی تو لٹن نہیں دینی فقیران نے کمائی دین ہمارا دفاع ہم کریں گے دفاع ہم کریں گے جیسے میں نے ابھی کہا مشاجرات صحابہ کا قانون کہ جی جمل ہو گئی صفین ہو گئی ٹھیک ہے ہو گئی وہ باغی تھے کون حضرت معاویہ ایک حدیث مجھے دکھا دے کہ مولا علی نے یا مولا حسن نے ان کو باغی کہا جن کے ساتھ جنگ ہوئی انہوں نے ان کو باغی کہا ہو ایک حدیث دکھا دے کہ نبی نے فرمایا تھا اس لیے میں معاویہ کو باغی کہتا ہوں ایک حدیث دکھا دے اگر انہوں نے باغی نہیں کہا تو تینوں کنے کیا انہوں نے باغی کیا میں اس حدیث سنا دیتا ہوں ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے سرکار بیٹھے ہوئے ہیں ممبر رسول پر تے ابو جہل کے گھر والوں میں سے آ کے کیا جو رشتہ منگیا حضرت علی نے ساڑی تھی دا سرکار نے فرمایا مجھے پتہ لگ گیا ہے علی دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے میری دھی تے سوتن لیا چاہتا ہے مجھے پتہ لگ گیا ہے اگر وہ لیا چاہتا ہے نا تو میری دھی نو طلاق دے دے میری دھی نو طلاق دے دے تے لے آوے کوئی اور نکاح کر لے کیونکہ جن نے میری دھی نو طلاق دیتی جن نے میری دھی نو تکلیف دیتی انہیں میری تکلیف دی جس نے اس کو عزت دی اس نے مجھ کو عزت دی اور کتنا چنگا ہے تو کیا کہتے ہیں وقا ابو کیا نام تھا ان کا ابو العاص کتنا اچھا دماد ہے ابو العاص اب تعریف کس کی کر رہے ہیں علی کی نہیں کس کی کر رہے ہیں دماد پہلے کی کتنا اچھا ہے ابو العاص اچھا ہوں میں حدیث سنا دا جتنے چاہواں مولا علی نے دیکھ کے بستی ہوئی ہے میں کہہ سکنا وہ بھی میرے ایمان کا حصہ میں کہہ نہیں سکتا وہ بھی میرے ایمان کا حصہ میں کہہ نہیں سکتا اگر میں کہاں گا تو کیوں آؤں گا یار میں نے مولا علی کا بغض ہے اس طرح اگر مولا علی نے انہوں نے باغی نہیں کیا میں کہاں گا تو میں نے بغض کس نال ہے رسول اللہ دے نال اے مشاجرت صحابہ دے قانون نے سن بڑا بچایا سی انہیں کہ اے کام نہیں کرنا ایک حدیث دیکھو دوسری حدیث دیکھو صحابہ نو آپس ہی لڑا دیو لڑنا نہیں ہے گا انہوں دا دین ایک سی میں ایک مثال دیتا ہوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو دور ہے اس میں ہم 64 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچایا کہاں کتنا 64 لاکھ مربع میل وہ جو اسلام پھیلایا وہ قرآن و سنت ہی تھا نا کوئی اور تو نہیں تھا 14 معصوم اور 12 امام والا تو نہیں سی قرآن و سنت ہی نا ہوں تسی آپس ہی لڑائیاں چھڈو تسی قرآن و سنت پھیلانا ہے کہ نہیں پھیلانا بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو کیا ہم کریں گے نا بیٹھے کیوں ہیں ہم بھی تو کریں گے نا دفاع کریں گے نا ہم بھی تو ٹارگٹ بنائیں گے نا دوسروں کو کہ ان سے پوچھیں گے تم کون ہو اپنی پہچان بتاؤ جیسے میں نے ایک چھوٹا سا سوال بھی کیا صحیح حدیثوں پر عمل کرنے کا حکم کس نے دیا تلدہ لو لالن جواب نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ بے بنیاد ہے جیسے 12واں امام غائب ہے شیعہ دا انہاں دا بھی امام غائب ہے کسی کو مانتے ہی نہیں ہے کہتے ہیں ذاتی ہونی چاہیے میں صرف قرآن نے میرا نام مسلمان رکھ دیا اچھا ان کو دوسرا نام نہیں رکھنا چاہیے مسلمان مطلب ٹھیک ہے انہیں قبیلے بنائے انہیں زبانہ کٹیاں ساریاں تاری عربی زبان ہونی چاہیے کوئی کہ باقی بھی ٹھیک نے تاری ذاتہ بھی ٹھیک نے کہ کوئی ذات ہونی چاہیے بابے آدم کی اولاد ہو قرآن نے کہہ دیا 3 ٹائم آپ نے کسی کے گھر میں نہیں جانا کون سا ٹائم فجر تو پہلے عشاء تو بعد کلولے دے وقت تسی نہیں جانتے جانتے ہو کہ نہیں جانتے قرآن نے کیا ہے قرآن نے تہاڈا نام مسلمان رکھا ہے قرآن نے فرماتا قرآن کا ہر عمل لازم نہیں ہے ہم مسلمان ہیں لیکن پہچان کروائی جاتی ہے کون سے مسلمان کذاب والے قادیانی والے کہ اہل سنت خلافت عثمانیہ والے کہ کون سے 2 چیزوں نے ہمیں ٹارگٹ کیا حضور نے آخری عمر میں ڈرامائی طور پر دنیا سے جانے سے پہلے بلایا میرے اہل بیت اور قرآن اور اہل بیت کیڑے
کہڑے اہل بیت؟ بیویاں کہ صرف وہی 4 جی؟ کہڑے؟ قرآن اور اہل بیت۔ دوسرا ڈرامہ صرف قرآن و سنت ہونا چاہیے، ہم قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، باقی کافر میں۔ پھر پوچھو نا، سوال پوچھو، حنبلی شافعی مالکی کے پیچھے تمہاری نماز ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ مسلمان مان کیوں دیجیے کہ کافر مان کیوں دیجیے؟ کوئی جواب نہیں۔ تو ہم نے دفاع کس کا کرنا ہے؟ دین کا۔ سیدنا ابو بکر کو کوئی برا کہے ہمارا بھی خون کھولتا ہے، ایک صحابی کو بھی برا کہے نا ہمارا خون کھولتا ہے۔ جس صحابی کے بارے میں زندگی میں حضور نے جس کی فضیلت بیان کر دی، اس کے بعد حضور کے وصال کے بعد جو کچھ ہوا آپ اس کی فضیلت کم نہیں کر سکتے۔ چاہے اس کے کہے تلقا صحابہ تھے تو ٹھیک ہے، صحابہ تو تھے، بدری بھی صحابہ تھے، عہد والے بھی تھے، بہتر زبان والے تھے، ان کو تلقان کا نام دے دیا گیا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جو تلقا کا نام دے دیا گیا، لیکن تو یہ سمجھ وہ صحابہ تھے، تم کون ہو کہنے والے؟ کو باتیں سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم بھی یہی کہیں گے۔ ابھی ہمارا پروگرام عمرہ کرنے جانے کا ہے، سیچرڈے کو ہماری فلائٹ ہے 11:40 اور عاشق سارے جا رہے ہیں، کی کریے؟ اور پتہ نہیں 104-6 بندے ہو گئے۔ ایک کو مجھے نا تکلیف ہوئی، اللہ کرے معاملہ حل ہو جائے۔ ہمارے 2-4 ثاقب ہمارے بٹی صاحب کی فیملی میں سے وہ جا رہے تھے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا رات، مجھے رات کو آیا جی وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اب میں سوچی جا رہا، میں نے کہا اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، 6 دن باقی نے، کی ہوئے گا؟ بس پر تسی کہتا نہ ٹھیک ہے میں تمہیں پڑھ لینا جی ہوں میرے تے نا نہیں۔ کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوستوں سے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل سے دعا نکلا یار وہ نہ تھا یار انج ہو گیا نہیں، تاکہ دل سے دعا نکلے گی یار ٹھیک کر دو، کیونکہ انہوں نے پیسہ لگایا ہوا ہے، سارا کچھ ہے۔ دیکھو پیسہ بھی لگایا ہو، ٹھیک ہے، ہوٹل بھی بک ہو گیا ہو، ویزا بھی لگ گیا ہو، پاسپورٹ میں مور بھی لگ گئی ہوئی ہے، جاتے وقت اٹیک ہو گیا۔ چلو اب اس کا اللہ کرے اللہ تعالیٰ اسے صحت ہے، اپنے بچوں کو سلامت رکھے، اے ویزے دے نال ادھر نہیں ادھر چلا جائے، یعنی عمرہ کرنا جائے رب نو ملن چلا جائے وہ بھی ٹھیک ہے، سانتے کوئی مسئلہ نہیں، کدھرے بھی جائے جانا تو پے گا نا۔ حوصلہ یہ رکھنا چاہیے کہ کبھی ایسا کوئی مسئلہ پیدا بھی ہو جائے تو ڈرنا نہیں، اپنے اندر رکھنا کہ عین موقع پر بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ کامران نے اپنی بیٹیوں کے لیے جتنا کچھ کر ڈالنا ہے خدا کی قسم بہت ہے، اپنی بیٹیوں کو لے جانے کے لیے، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کی بیٹیاں پال رہا نا، تو گارڈین کے طور پر شریعت کے مطابق گارڈین قرار کرنے کے لیے کہ بھائی یہاں پاکستان میں اتنا وقت تھا، میں کہنا تو پیو ہی بن جانا نہیں آتی، اتنا سیاپا ہے کہ بچیاں باہر نہیں جا سکتی، لیکن اس نے انتہا کر دی۔ ہم اس کا کہہ رہے تھے کہ یار تو نا ایتھے پاکستان سے کر لیتا عمرہ، جتنا تو نے زور لگایا نا کمال کر ڈالا۔ کام چھوٹے چھوٹے تھے لیکن کیا کہتے ہیں نا جس خوبصورتی سے کیے گئے نا ساروں نے، سب نے زور لگایا۔ کاشف بیٹھا ہے، میں اندھا نو نصیحت کر دیتی، میں کہ جڑا بندہ بھی جانا چاہے نا سب تو پہلے تو پورے پیسے لے لیں، اپنے کو نہیں پانے، تو خراب کام کر دیں، ٹھیک ہے، تو اگر تو کتا میں ذمہ دار نہیں، میں تیرے پیچھے نہیں کھلواں گا، میری گل منے گا تو پورے پیسے لینا، کوئی جائے نہ جائے، ٹھیک نہیں؟ بعد میں کچھ مسئلہ ہو جائے وہ بیچارہ بھگتے، کیوں بھائی سارے نام نے تتر بتر ہو جاندے نے، اور کلا مینو پھڑ کے بیٹھا ہوں سائیں جی انج ہو گیا۔ آئندہ سے کوئی کام بیٹھے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی جائے نہ جائے، تم خدا نہیں لگے ہوئے، اپنے آپ کو خدا نہ سمجھو۔ اتنا بیوقوف انسان ہے، اتنا بیوقوف انسان ہے سائیں، اچھا تو آ کے میں دے دے، تو انج کر لیں، کتنا بیوقوف ہے، کیوں اپنا نقصان کرتا ہے۔ پھر مجھے بتا رہا ہے کہ عرس پر اوپر گئے نا لوگ دوست، انہوں نے آج تک پیسے نہیں دیے، کئی بندے 38,000 میرے اوپر ہے، کیوں بتایا؟ کیوں تم نے کیا؟ اپنی مینجمنٹ ٹھیک کرو، تم غلط لوگ، اور یار کوئی کنٹریکٹ بھی سائن کرتا ہے نا تو وہ بعد ٹھیکیدار پیسے پہلے مل لینا، تاری مہربانی دیو،
بعد میں پتا کتنے ترلے منتا کرنے پہلے. اصول یاد رکھنا میرا اندر. اصول یہی ہے پیسے دیں تو جائیں, نہیں جانا نہ جائیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. ساڈا جانا لکھیا ہے, ساڈا جانا لکھا ہوا ہے. تیاری تو دوستوں نے کر لی ہوگی. وہ کیا کہتے ہیں اچھا تیاری مکمل ہے. ادھر دس عمرے تے کنے فرض واجب نے؟ تیاری نہیں کی عمر. اچھا تو تیاری سمجھا میں کپڑے تیار کر لیتے. اس نے سمجھا ہے کہ کپڑے تیار کرنے کا نام عمرہ کرنا. نہیں بیٹے, عمرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تیاری کر لی. پہلی تیاری میں کیا ہونا, جانے کیوں لگے ہیں؟ اللہ واسطے پریشانیاں برداشت کریں گے, راستے کی صحبتیں برداشت کریں گے اللہ واسطے. نہ سسکیاں نہ آہیں نہ بکائیں اللہ واسطے. جانا کس واسطے ہے؟ نمبر 2, جانا کس واسطے ہے؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, چاہے ضعیف حدیث ہو, کہ جو حاجی حج کرنے کے لیے آئے اور میری قبر کی زیارت مجھ سے ملاقات کرنے نہ آئے, اس نے مجھ پر جفا کی. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے جانا ہے. جانا کس لیے ہے؟ سرکار تو ملنے آ رہے ہیں. جانا کس لیے ہے؟ سرکار آپ کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں. سرکار تاڈے کو تھوڑا جا وقت گزارنا آ رہے ہیں. اور اس میں بھی ایک چیز سارے کے سارے جنہوں نے جانا ہے, یا جب کبھی بھی جانا, جتنا زیادہ ہو وقت وہ خانے کعبے میں گزرے, جتنا زیادہ ہو مسجد نبوی میں گزرے. اگر آپ اپنا خود اندازہ کریں 24 گھنٹوں میں آپ اپنے فیملیز کے ساتھ کتنی دیر مسجد نبوی یا مسجد حرم میں رہتے ہیں. اگر وہ علیحدہ ہیں, آپ علیحدہ, تب بھی آپ کتنا زیادہ رہتے ہیں. ٹائم کن دین گئے ہوئے, وہ باہر نہیں پھرنا, اوتھے رہنا ہے. جتنا زیادہ ہو آپ نے وہاں پر رہنا, اللہ کے گھر میں اور رسول اللہ کے در پر. ان پہ در پر بیٹھیے بن کر فقیر, نہ تو مانو کچھ تو ہمت کی دی. پہلی بات, جانا کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے. جانا کس لیے ہے؟ سرکار آپ کی ملاقات کے لیے آئے ہوں, تو ملاقات سے ملاقات ہی ہے. ایک مثال ہے, سوچ لینا کہ جب آپ نے حضور کو سلام پیش کرنا, کیا وہ جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ رسول اللہ جواب دیں گے؟ اسی کہتے ہیں سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب. یار سمجھو یار, آپ رسول اللہ کو سلام کرنے لگے ہیں اور جواب نبی دینے لگے. آپ نبی کو سلام کرنے لگے ہیں اور اے امتی تیری قسمت جاگنے لگی ہے, تجھے نبی نے جواب دینا. گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ آپ نبی کو سلام پیش کرنے جا رہے ہیں. سلام جہاں سے مرضی پیش کر دیں, چاہے وہ باب السلام سے ہوتے ہوئے باب البقیع سے نکل جائیں, چاہے گنبد عذرا کے پاس کر دیں, چاہے ریاض الجنہ میں کر دیں, چاہے جہاں مرضی سلام پیش کر سکتے ہیں. اس میں لازمی نہیں کہ قبر کے ادھر ہو, قبر کے ادھر ہو, قبر کے ادھر, جہاں مرضی رام سے کھڑے ہو کر سکون کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام, نہیں کافی. کیا سمجھ آ گئی کہ آپ کہاں پر جا رہے ہیں؟ سرکار کو سلام کرنے جا رہے ہیں, نبی کے در پر ان کو سلام کرنے جا رہے ہیں, ان کے پاس سانس لینے جا رہے ہیں. مجھے کوئی کہنا کیا میں کیا میں اتنے ساہ لین جانا, اتنے ذرا بھارا ہو ساہ نکلنا نا, اتنے آرام نہ نکلنا, اس لیے میں وہاں نا پاس بیٹھ کے سانس لیتا ہوں. یار کوئی تو رحمت للعالمین کا گھر ہے, وہ سرکار رحمت للعالمین ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے, یہ یاد رکھیے گا, ہمارا یہ عقیدہ ہے حضور جس طرح دنیا میں حیات تھے اپنے معجزات کے ساتھ, اپنی صفات کے ساتھ, اپنے اخلاق کے ساتھ, جو نبی کی ساری شرطوں کے ساتھ میرا نبی دنیا میں جیسے حیات تھا, ایسے ہی میرا نبی اپنے قبر انور میں عالم برزخ میں حیات ہے. میرا نبی اب بھی معجزہ دکھا سکتا ہے.
میں ان کو مانگنا نہیں چاہتا کہ ان سے مانگا جائے، میں یہ نہیں سوال کر، میں کہہ رہا ہوں کہ میرا نبی اب بھی معجزہ دکھا سکتا ہے۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ نماز کسوف پڑھا رہے تھے، نماز کسوف پڑھا رہے تو آپ نے ہاتھ ایسے اوپر کیا، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، ہاتھ اوپر کیا، نماز ختم کرنے کے بعد پوچھا سرکار ہاتھ کتنے لے گئے سو، اینج کر کے اتنے کتنا سی؟ میرے نبی نے فرمایا میں یہ ہاتھ جنت میں لے گیا، اور جنت کے باغ درخت میرے سامنے تھے، میں سوچا کہ گچھا کو توڑا تے توڑ کے تانوں دا تھی ساری زندگی کھاندے رہندے ختم نہ ہوندا۔ میرا نبی وہ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ میرے نبی نے دنیا میں عالم نسوت سے عالم برزخ نکل گیا، عالم حشر نکل گیا، عالم جنت، میرا نبی ڈائریکٹ رحمت للعالمین ہاتھ لے گیا کہاں پر؟ جنت میں، اور اس کا اختیار ہے کہ وہ توڑ سکتا ہے گچھا، کہتا میں نے سوچا توڑ لیتا ہوں، تم کو دے دیتا، تم کھاتے رہتے، ختم نہیں ہونا تھا۔ اس پر ہمارا عقیدہ کیا بنا؟ جس مرضی عالم میں رہیں، ہاتھ ادھر بھی آ سکتا ہے، ہاتھ ادھر بھی جا سکتا ہے۔ عقیدہ یہ ہے ہمارا، عقیدہ یہ، اب کہنے نظر نہیں آتے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، عقیدہ یہ ہے کہ حضور کر سکتے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہوں دنیا تو چلے گئے نہیں کچھ کر سکتے، جس کا مطلب ہے آپ نے اپنے نبی کو بعد از وصال بے اختیار کر دیا۔ ہمارے نبی دنیا میں رحمت للعالمین ہے، تو اب قبر میں نہیں، کہ وہ سٹیٹس ختم ہو گیا، اب وہ سٹیٹس انجوائے نہیں کر سکتے، وہی ہے۔ اسی عقیدہ بیٹے ان سے مانگنے کا مسئلہ نہیں ہے، قبروں پر جا کر مانگنے کا مسئلہ نہیں ہے، 24 گھنٹے ہماری مدد ہو رہی ہے، کب نہیں ہو رہی؟ آپ دعا کریں یا نہ کریں آپ کی مدد ہوتی ہے، 24 گھنٹے ہوتی ہے۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، آپس میں بیٹھے ہیں، کیا مدد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مدد ہوگی۔ ہم بیٹھے ہمیں کچھ نہ کچھ تو ملے گا، کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ تو اللہ کیا دے گا؟ اللہ سب کچھ دیتا ہے، نہ دے مرضی اس کی، نہیں دیتا تو ٹھیک ہے، ہم اس پر بھی راضی ہیں، وہ نہیں دیتا لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، وہ شعر پڑھا جاتا نا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میں سوال کرنا وہ کی لے کے گیا سی، اور تسی کی پانا چاہتے ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ چلو اسی حضور کی بات کر رہے، وہ ہم پڑھتے نا وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آپ وہاں پر جائیں حضور کے در پر، اور وہاں پر اللہ سے معافی مانگیں، بس یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ آپ کا بس اتنا ہی کام ہے، اگلا کام آپ کا نہیں ہے۔ اگلا کام قرآن نے کیا فرمایا کہ اتنے ساڑھے کو آ کے معافی منگو، تے تہاڈی سفارش کون کرن؟ رسول اللہ۔ انہاں دا کام رہ گیا، تہاڈا کام نہیں۔ تہاڈا کام کی ہے؟ اللہ دے کے عرض کر دینی، باقی نبی دا کام ہے، باقی نبی دا کام ہے۔ دوسری کا ایچ اور ایڈ کرنا، جی کہنا یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، میں بخش دے، اور اس کے ساتھ میں کہنا یا رسول اللہ میری سفارش کر دو، میری سفارش کر دو، میں نقطہ دینے لگا، میری سفارش کر دو کہ میں دنیا تے ہی بخشیا جاؤں۔ آپ نے دنیا میں اپنے آپ کو بخشوا کر جانا، فیصلہ کر لیں ڈٹ، قبر میں نہیں، آپ نے دنیا میں آپ کو بخشوا کر جانا، زور لگانا کہ یا اللہ میں دنیا میں بخشا جاؤں۔ ہر حالت میں آپ کا یہ مشن ہونا چاہیے کہ میں دنیا میں بخشا جاؤں۔ یہ نقطہ بڑے اپنے پلے باندھ لینا، آپ نے پلے باندھ لینا کہ بھئی میں نے دنیا میں ہی بخشا جانا ہے، اور قبر میں نہیں کہ پیچھے میرے دوما کرنے والے ہوں گے، نہیں۔ آپ جیسے ہی وہ کہتے ہیں نا جان قبض ہونی ہے، اس وقت آپ بخشے بخشائے ہو۔ اگلی کہانیاں بہت آسان ہے، آپ نقطے سمجھ آ رہے ہیں نا کہ آ رہے ہیں؟ اللہ واسطے جانا ہے، رستے چ سوکتا برداشت کرنی ہے، اتنے بیٹھ کے اتنے کھانا کھانا پیا سی یار میں نے پوچھا نہیں سو، یہو جی گلاں نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں جتنے مرضی کھانا کھائے، کھان دے بھوکے نہیں بننا، کھان دا بھوکا نہیں بننا، اور کسی نے نہیں کہنا کہ کھانا کھوا، کسی نے نہیں کہنا کھانا کھوا، اگر کہنا ہے تو کہنا میرے کو کھانا کھا، کسی نے نہیں کہنا میں نے کھانا کھوا،
कहना है मेरे को खाना खा, क्या बात बेटे बेटे इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ी तब्दीली ले आओ ना, सुभान अल्लाह थोड़ी तब्दीली ले आओ ना, मंगते ना बनो। जब सारे बेटे खिलाने वाले होंगे कितना मजा आएगा, क्या बात कितना मजा आएगा। मैं सुभान अल्लाह मैं इन काशिफ और इसके साथ में चला गया बे बेकरी पर। मैं कह यार वो जरा चलना है तो ना थोड़ा वक्त गुजर जाएगा। इफ्तार की इसकी कामरान की गाड़ी में हम उधर गए बे बेकरी पर। मैंने वो सैलड लेना था, इन्हें कहा मैं आप पता नहीं की चीज़ ले लेना, उन्हें डबल रोटी लेनी सी। अच्छा मैं कह भाई मैं अपने पैसे आपका ठीक, वो बिल्कुल बनया। उन्हें पहले पैसे दे दिते, कहते भाजी पैसे हो गए ना इन लैन देते ना मन लैन देते। मैं कतन ऐस नीयत ना नहीं गया सा कि पैसे इन्हों लगा। मैं यार चलो सफर हो जाएगा। हूँ जितया कौन? असी जिन्हें मौका दिता उन्होंने जा पैसे दे। क्या बात गल समझ आएगी नहीं? सुभान अल्लाह जितया कौन? असी। चल ठीक है कमाई कर ले यार साड़ी वजह नाल। क्या बात है ना करन दईए तो ना करन दईए, सुभान अल्लाह लेकिन असी मौका देने तो कमाई कर। ठीक है ना? ये एक एंगल बताया बेटे कि भाई आप लोगों ने ये नहीं कहना कि भाई खाना खुआ। अगर किसी ने ये कहा तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब है कि उन्हें भावें कहे मैं मजाक किया है, इतने मजाक नहीं चलना, सब झूठ है। ऐ नहीं कहना आपस में बेटे, जो आपस में तो आपका होगा ना, जो बहन भाई हैं वो तो आपस में शुक्र लगाते रहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन दूसरों के साथ आपने ऐसा नहीं करना। कोई मजाक करे आपने बर्दाश्त करना, कहना यार मैं इतना कुछ कमाई करना आया, मैं वक्त जाया करने नहीं आया, इसलिए मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता। तो ये तो हो गया कि हमने हुजूर के पास जाना है, उनको वक्त देना है, जितना ज्यादा वक्त होगा। खाना काबा में हमने जाना है, दौड़ लाने दे काम जे खाने काबे। अगर तो हो सके तो हर नमाज के नाल तुहाडा एक तवाफ होना चाहिए। हर नमाज के साथ एक तवाफ। ना हो सके तो एक वक्त में 3 कर ले, करो 5 पूरे। बड़ा मुश्किल काम जे 5 तवाफ करना, इन्ना आसान नहीं जे समझ लो। 7 तो बंदा हफिया होंदा है, इंज फेरे ला के 7 तो बाद 2 नफल बड़ा हफिया होंदा है, लेकिन 5 नमाजें 5 तवाफ मिशन कि यार मैं ये काम करना। दूसरी बात, वैसे मेरा जाती ख्याल है लंबे लंबे उम्रे कर ना जाना, मेरा जाती ख्याल करो, मैं नहीं मना करता, ना मना कोई उलमा कर दें, लेकिन दूर जाके वापस आना दूरी क्यों गोरा करते हैं? खाने काबे में रहना, खाने काबे में रहे, तवाफ करें बस, जितना हो सके खाने काबे से दूर ना जाए। मैं एक मिसाल देता हूं, खाने काबे पर एक वक्त में 120 तजल्लियां पड़ती हैं। 60 जो होती हैं तवाफ करने वालों में पड़ती हैं, 40 जो होती हैं वहां जो मुकाम इब्राहिम पर नफल पढ़ने वाले, और 20 जो होती हैं उनको जो देख रहे होते हैं। ठीक है, जो थक के बैठ के देखते, फिर कितनी पड़ती हैं? 60 तवाफ करने वालों के लिए, 40 20 ठीक है जी, 120। ਤੁਸੀਂ 120 ਤਜੱਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। मैं नहीं कहता कि उमरा करना गलत है, छोटा उमरा वड्डा उमरा, मेरे नजदीक वही उमरा जो कर लेना पहले जाके, बस वही उम्र है, वो बस सिर्फ तवाफ ने, खाने काबे तो दूर होने की कोशिश ना करना। दूसरी गल बेटे मेरी राय है, करो जो मर्जी, वो तो मैं कोई पाबंदी नहीं लावा, कोई कहना मैं नहीं करना, ना करे, क्योंकि जिन्हें मैं काम दसता पे जरूरी नहीं है मेरे वास्ते होने जरूरी, मैं अपने मिशन अपना आप रखा होंगे। लेकिन जब मेरा ख्याल है जो खाने काबे जाओ, अल्लाह के घर जाओ, एक होता हजरत असवद नूं चुमना, बहुत भीड़ लगी होंगी, धक्के धुके दे के बंदा जाना चुमना, जिथे जगह मिले, जिस कॉर्नर से जगह मिले उथे अंदर होके खाने काबे नाल इंज हाथ ला दियो और अपना सारा इधरला पासा उहदे नाल चिमट दियो, चिमट जाओ, और कई जो या अल्लाह में माफ कर। खाना काबा पर नवारत जरलियात पड़ती हैं, तुसी इंज लगना जिवें खाना काबा नूं जफ्फी पाई। ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਨਾ ਲਾਓ, ਢਿੱਡ ਲਾਓ, ਗੋਡੇ ਲਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ लगने चाहिए। अगर हजरे असवद ते जगह ना मिले फिर भी काम कर लेना, नाल चिमड़ जाना, जो दिल करे, क्योंकि असं गए कितने हुए हैं, असी खाना काबा का तवाफ नहीं करना,
اسی اللہ دے گھر اسی اللہ دا طواف کرنا اللہ دے گرد کیونکہ اسی حکم کدا ماننے پہ ہیں اللہ دے حکم دا اللہ دے گرد طواف کرنا کیا سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہاں جب ہم یہاں سے نکل لینا ایزی ہو کے منور ایزی ہو کے کیونکہ یہاں پر ہمیں ڈالنے پڑیں گے وہ احرام باندھنے پڑیں گے کیونکہ جدے جانا ہے یہیں پر ویسے تو میرا دل کرتا پیسے کہ میں وہ کی نا ہے عادل بھائی کی طرح نا اتنے جا کے آرام نہ سو کے جا کے بعد چ جاؤ مکات تے احرام بن کے آئیو ایویں تھکے تھکائے نہ کرو لیکن وہ انے بندے جنہیں جانا ہے نا سن وقت پان کے اسی نہیں انج کرنا دوسری گل یہ کپڑے نا جیسے یہ کپڑا یہ انسلا ہے اس طرح کے کپڑے بھی آپ احرام کے لیے باندھ سکتے ہیں اس طرح کے کپڑے بھی باندھ سکتے ہیں کوئی سفید لازم نہیں ہے کسی کو دھوتی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ انسلے کپڑے ٹھیک ہے تو سا بھی پا سکتے ہو تمہیں گرمی لگتی ہو نا وہ کہتے ہیں سردی تو یہ بھی پا سکتے ہو صرف یہی ہوتا ہے نا کہ سر تے نہیں کچھ آنا چاہیے اور پیروں تے کچھ نہیں آنا چاہیے ورنہ چار تسی لے سکتے ہو کوئی ایسی گل نہیں تے جدوں اسی ایتھے احرام پانا ہے یا اندر جا کے بدلنا ہوئے تو مکات تو پہلے نیت نہیں کرنی جہاز اٹھ جائے تسی احرام بنے رکھو کوئی گل نہیں بوٹ پا کے چلے جاؤ اندر جا کے چپل پا لینا جدو اٹھ جائے ادو نیت کرنی کہ نیت کی کرنی یا اللہ تیرے گھر آن لگا عمرہ کرن دی نیت نال اور تیرے کو کچھ لینا چاہتے ہیں اور سب کچھ دے دیں تیری مہربانی جنی مرضی لمبی گل کو بتا لینا نا جنی مرضی لمبی رب نے گل کرنی تو لمبی بتا لینا ٹھیک ہے تو یا اللہ قبول و منظور فرمائی نیت شروع ہو گئی جب نیت شروع ہو گئی مکات تو پہلے تو پھر اسی پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ ایک دفعہ ضرور پڑھنا ہے ایک دفعہ ضرور پڑھنا ہے اس کے بعد جب یہ آپ پڑھ لیں گے آپ پر اب احرام کی پابندیاں لگ گئیں اور احرام کی پابندیاں کیا مصطفیٰ احرام جب دو چادریں باندھ لیتے ہیں نا پھر خوشبو نہیں لاندے احرام نے پہلے خوشبو لا کے رکھ لو ٹھیک ہے احرام کی پابندیاں نے یاد کر لیا خوشبو نہیں لانی جسم دے وال تے ناخن نہیں کٹنے جسم دے وال تے ناخن نہیں کٹنے میل کچیل نہیں لانی جتی کینچی پانی سر ننگا ہونا چاہیے کنی چیزیں دسیاں بنج پہلے کی ہے خوشبو نہیں لانی دوسری کی ہے بال اور ناخن نہیں کٹنے تیسری کی ہے چوتھی کینچی چپل بس یہ ہوں تھوڑے کام کرنا اج میں ہور تمہیں اضافہ کرنا اگر تھی روٹی کھانی جا کے ہاتھ صابن بھی دھو لو کچھ نہیں ہوتا صاف کر لو حضور دے جڑے صحابہ سن وہی کرتے سن جو روٹی چھوٹی کھانی ہوتی یا پیشاب کر کے آتے سن وہ مٹی دے نال ہاتھ صاف کر لینا ادھر لفافہ نہ صاف کرو اے صاف سر کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے دوسری گل اگر تھی سر تک کچھ رکھ لیتا 15 منٹ 20 منٹ کھ نہیں ہوتا جنی دیر تک 12 گھنٹے تو زیادہ نہ رکھو 12 گھنٹے تو زیادہ رکھو گے تد کچھ ہوئے تو یہاں تو عمرہ ہو ہی جاتا ہے 12 گھنٹے تو زیادہ کریں گے تو پھر سن صدقہ فطر کے مطابق کوئی چیز دینی پے گی 12 گھنٹے تو گھٹ نہ کوئی پرابلم نہیں اگر کدھر خوشبو لگ گئی ہے یا تو احرام بدل لو اگر لگ گئی ہے نہیں تو اتوں ہی دھو لو 12 گھنٹے کوئی نہیں ہوئے رپڑ کنے دا 12 گھنٹے تک ٹھیک ہے کوئی گل سمجھ آ رہی نا 12 گھنٹے لڑائی اگر 3 وال ٹوٹن تو 1 کھجور دینی پی صدقہ 6 ٹوٹن 2 12 ٹوٹن 4 گل سمجھ آ گئی نا کوئی اینا بڑا کام آ گیا سمجھ رہے ہو نا گل کوئی اینا بڑا مسئلہ نہیں نا جدو وضو کرنا ہے داڑھی نو تھلے رکھو پانی نکل جائے گا بس ایسے ٹیشو کے نال انج کر کے بس انج کر لینا انج کرنے کی ضرورت نہیں سر کا مسا کرنا پانی رکھو تو انج کر کے لا لو بس انج کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں جنہ ہو سکے تسی اپنے وال تے جڑی چیزاں نے نا انہوں چھیڑنا نہیں نہانا چاہو احرام کی چادر لاؤ اتنے کھڑے انج کر کے نہ کھڑے ہو یا سارا شاور لے لو وضو جس طرح ہو گیا وضو جگہ نہا کے وہی بنو تے باہر آئیے نہانا منع نہیں لیکن ملو گے تو کام خراب ہوئے گا
ਮਲੋਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਬਸ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਇਹਰਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਸਲ ਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਹਾਵੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹਾਵੋਗੇ? ਤੇ ਨਹਾਣਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, 6 ਦਫਾ ਨਹਾਓ, 5 ਦਫਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਸੌਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੀਅਤ ਕਰ ਲੈਤੀ, ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਲੱਬੈਕ ਅੱਲਾਹੁਮ ਲੱਬੈਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਜੱਦੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਹੋਟਲ ਜਾਣਾ, ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 2 7 ਤੇ 2 9 ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੇ 7 ਫੇਰੇ ਲਾਣੇ। ਕਿੰਨੇ ਲਾਣੇ ਨੇ? 7 ਫੇਰੇ। ਉਹ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ 7 ਫੇਰੇ। ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੋ 7 ਫੇਰੇ ਲਾਓਗੇ ਨੀਅਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। 7 ਫੇਰੇ ਲਾਓਗੇ, ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਿਓ? ਨੀਅਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਐਸੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜਾ 7 ਫੇਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਨੀਅਤ 7 ਫੇਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈਗਾ। ਨੀਅਤ ਦਿਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ 7 ਫੇਰੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਮੈਂ ਨੀਅਤ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਪਹਿਲੇ ਨੀਅਤ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਣੇ ਨੇ? 7 ਫੇਰੇ। ਔਰ 7 ਫੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤੀਮ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਖਾਨੇ ਕਾਬਾ ਯੂ ਟਾਈਪ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਉਦੋਂ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ 7 ਫੇਰੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਗੈਰ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਮਿਸਲ ਹੈ, ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟਾ 3 ਫੇਰਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜਾਏ ਵਜ਼ੂ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 7 ਫੇਰੇ ਲਾ ਲਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 7 ਸਫਾ ਤੋਂ ਮਰਵਾ 1, ਮਰਵਾ ਤੋਂ ਸਰਫਾ 2, ਠੀਕ ਹੈ। 3 4 5 6 7 ਮਰਵਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਫੇਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਹਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਵਜ਼ੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟਿੰਡ ਕਰਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਓ, ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਫੇਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੇਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਮਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਗਿਰਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਿਆ ਤੇ ਦੁਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲਾਲਤੇ ਨੇ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ? हाँ एहतशाम दुआ तो की नहीं, दुआ जो भी दिल में अल्लाह से आपका कनेक्शन है वो बाकी है और दुआ करते हैं। हाँ काशिफ दुआ तो की नहीं। नहीं बेटे, पहली बात ये होती है, हम 3 कॉर्नर पे ना सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, ये सरकार की हदीस है। और आखिरी कॉर्नर पर जो हजर अस्वद की तरफ आ रहा है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार, पढ़ दें, ये भी नबी के फरमान के मुताबिक। मैंने कहा कि हमने इन हदीसों पर अमल नहीं किया, दम नहीं लगेगा, गुनाह भी नहीं होगा। इसकी जगह आप नात भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी करें, बस आपने 7 फेरे लगाने। ये समझा इसलिए रहा हूं कि भाई अगर कोई दुआएं नहीं भी याद आती, जड़ी मर्जी उर्दू दुआ कर लो, तवाफ हो जाए। आपने इस्तबा नहीं किया। इस्तबा क्या होता है? हाँ जी, रिकॉर्ड नहीं करना। इस्तबा क्या होता है? उसका मतलब यह होता है, इथों कट के ना कपड़ा एंड नहीं लाते तुम, मोटा नगा कर दो तवाफ दे वारी। अगर ये नहीं भी किया तो कोई दम नहीं, दम उत्थे ही खुशबू ना लगे।
इस्तबा नहीं किया तो कोई मसला नहीं, ऐसे दम नहीं लगेगा तुम। तीसरा और अमल करना पब्बा बार, अगर तुसी ओ पब्बा बार दौड़ते भी नहीं कोई गुनाह नहीं, कोई दम नहीं लगता। दम जिन्ना ते लगता मैं दस देता है, कोई इल्म आया कि नहीं आया? माशाअल्लाह। तो समझ आई कि नहीं आई कि भाई दम जब लगता है वो कहता है खुशबू नहीं लगनी चाहिए, बाल नहीं टूटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, मैल नहीं उतारनी, सर पर कपड़ा नहीं होना चाहिए और पांव कैंची। ठीक है जी, ये 5 चीजों के बाद अगर वो आपने तवाफ मुकम्मल नहीं किया तो आपका उम्रा नहीं होगा। आपने हराम नहीं बांधा, उम्रा नहीं होगा। फर्ज कितने हुए? 2। फर्ज कितने हुए? 2। कि भाई तवाफ नहीं किया तो उम्रा नहीं हुआ, एहराम नहीं बांधा तो उम्रा नहीं हुआ, ये हो गए 2 फर्ज। ठीक है, आपने सफा मरवा की दौड़ नहीं लगाई, चले गए मदीने पाक, बकरा देना पड़ेगा। आपने टिंड नहीं करवाई, चले गए मदीने पाक, बकरा देना पड़ेगा, क्योंकि ये है वाजिब। वाजिब छोड़ने पर होगा दम। 2 पर उम्रा नहीं होता, किस पर? 2 पर। कौन? एक एहराम बांधना, तवाफ करना। 2 पर दम है, एक बगैर सफा मरवा की सही और टिंड। समझ आ गई? हूँ बाकी तो कुछ भी नहीं है। क्या छोटे बच्चे वैसे तो कहते ने कि नाबालग की नीयत जड़ी ना वो माँ प्यो करने। सुभान अल्लाह। नाबालग का तो वैसे ही वुजू होता है, कहते ने नाबालग की नीयत वो माँ प्यो करन जो लैके जा रहे हैं कि जिस सरकार ने पूछा कि सरकार मेरे को हज करा, बच्चा मेरे नाल स्वाब मिलेगा। हाँ, नीयत उन्हें की कि मैं लैके चला वा उमरे वास्ते। गल समझ आ गई ना? वो नीयत उन्हें कर। ठीक है, बाकी मैं आर्टिकल कर दांगा। ठीक है, 2 चीज़ां फर्ज, 2 वाजिब। बाकी जो खुशबू लग गई उते सदका फितर के मुताबिक, सदका फितर जिन्हें देने ना 200 रुपया, अगर लग गई 12 घंटे तो ज्यादा तो सदका फितर देना। बाल टुटन 3 ते किन्ने? यार आलम तो तुसी हो गए हो, सारा तो मैं तुम दस दिता है, क्यों भाई निशान समझ आ गए? वो तो वैसे उस्ताद है, पहले सीख के जाएगा। मैं जरा मोटा एसएमआर समझाया पुत्र किधरे भी होए तुसी अपनी फैमिली नू सपोर्ट करना कि इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। औरतां ने तो होंदा उन्हां दा चेहरा नजर आना चाहिए, उन्हां दा सिर्फ लाजम है वो बूट पा लें, वो जो मर्जी कर लें, जिहड़ा मर्जी लिबास पा लें, उन्हां ते कोई पाबंदी नहीं। पाबंदियां साढ़े ते पाबंदियां वो रहणगियां क्योंकि अपने वाल नहीं करें, उन्होंने चाहिए बन के ना इतों ते जान, ताकि वाल उन्होंने ने टुटण ज्यादा मसला होंदा है। तो अगर किधरे लाना तो इंज करके हथ ला लें, पानी गिला करके, इंज उंज ना करन झाड़ झुड़ना, उन्होंने मसला। बाकी तो सब कुछ कर सकदियां, की कहते हैं कपड़े जो मर्जी पा के जा सकदियां, उन्होंने हराम और जितदियां हो जे ज्यादा, सानू हराम बन के अंदर जाना पैंदा, उंज टुरियां होंदियां। और ज्यादातर खाने का औरतां ही औरतां होंदियां, वो ज्यादा वक्त गुजारदियां ने, असी बाहर। हुण मैं समझ आ गई? सलाम करने भी समझ आती, यहां पर भी जान आप भी जा रहे हैं, घर वाले लेके जा रहे हैं, माँ या बहन को साथ, सारे के सारे वो भी लेके जा रहे हैं, माँ को भी जी। एहराम के बगैर आजकल दाखिला नहीं है अंदर। हाँ जाए, एहराम बांध के जाए, आम लिबास की नीयत से बात है बेटे। एहराम बांध कर दाखिला है ना, उन्होंने ये लगाया कि आप एहराम के बगैर नहीं जा सकते, ये शरई पाबंदी नहीं है, ये उनका जाती प्रॉब्लम है। हम जो एहराम बांध कर चाहते हैं, एहराम की तो नियत करनी नहीं, क्योंकि अब हम तवाफ जो करने लगे हैं उसमें एहराम जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको बांध के जाना पड़ता है, तो ये कोई गुनाह नहीं है। उनका कानून भी ये नहीं कहता कि आप एहराम बांध कर अगर नहीं आएंगे तो नहीं होगा, वो कहते ठीक है, और सिर्फ कहेंगे हाँ दहा वीजा दहा, और तो टिंडा तो पहचान लेना क्या कल करके गया सी। उन्होंने मसला नहीं, कहते अंदर वड़ना तो एहराम बन के आओ, साढ़े वालों तुहानू इजाजत है, लेकिन एहराम बन के आओ। और कुछ कहते हैं चीटिंग है, चीटिंग कोई नहीं है, ये आप जा सकते हैं, ये तो बगैर तो साड़ी जान निकल जानी, खाने काबे तो दूर की कहते फिर तो उत्ते जगह मिलते जान निकल जाती, उत्ते जाना पैना, ऐसे कोल दे आदि है, कोल बस रहना, दूर नहीं रहना,
جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر ہی خار پھرتے ہیں. اسی نہیں جانا چاہتے تو ایسے بار بار قریب ایسے میں تمہیں کہنا تھی ایویں نہ دوڑ لانا ادھر ادھر, قریب رہو, مزے چ رہو, کھانا کھانے قریب رہنے کی کوشش کرنی ہے, انہوں چھڈن کی کوشش نہیں کرنی. یہ اپنا ذاتی مسئلہ میں سمجھدا بھی شیطانی مسئلہ. تھی ایویں کہنا کہ میں عمرہ ماں دے نام دا فلانے دے نام دا ٹھیکرے دے نام کرتے پے ہو. میں ایک مثال دے, جس وقت آپ یہاں سے گھر سے نکلے نا بیٹے, جس وقت آپ گھر سے نکلیں, یہ میں ویسے مثال دینا, آپ نیت کر لیں میں جڑی نماز پڑھاں گا, جڑا کام کراں گا, جڑا بھی عبادت کراں گا, او دا ثواب میرے نبی دی جننے زندہ نے, جڑے دنیا چلے گئے نے, جڑے آن والے سب نوں سالے ثواب. کیونکہ ساڈے اہل سنت کے نزدیک اسی اپنی فرض نمازاں, فرض روزے, زکات, حج سب کچھ اس سالے ثواب کر سکتے. نہ تہاڈا فرض کٹ گیا نہ کچھ ہویا, تے اے کوئی ختمہ دی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ختم پڑھو. روزانہ جڑا نیک عمل کیتا سالے ثواب کر دو. تو بات سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ تسی یہ کہو نا میں طواف, تسی اپنی نماز دے دیو, اپنی نماز سالے ثواب کر دیو. یار اج 5 وقت دی نماز جڑی ہے نا میں اپنے ماں پیو نوں سالے ثواب کیتی, لیکن میرے دماغ میں بڑھ گیا ہو نا اج میں نا اپنی ماں دے نام دا طواف کیتا سی. چھوٹا سودا کیوں کر دے ہو یار؟ میں تو بتا رہا ہوں کہ جو عمل کرنا ہے نا وہ اپنے کمپیوٹر کو ایسے کر کے انٹر کریں اور کہیں جو میں ہن کرنا ہے نا. یعنی میں اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں, میری والدہ جب سے دنیا سے گئی 1991 میں نے یہ نیت کی ہوئی ہے میرے جتنے بھی اعمال ہیں فرض ہوں یا نفل ہوں وہ سارے کے سارے میری ماں کو سالے ثواب. اب میں بار بار نیت کرنے سے تو رہا, تو گل سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ درد ویسے میں یہ سمجھتا ہوں جو میں جس پوزیشن میں ہوں نا, جس پوزیشن میں, تو جو میرے ساتھ وابستہ رہا ہے, رہے ہیں, رہیں گے, سب کو فیض مل گا. میرا یہ عقیدہ, یعنی میری ماں کو بھی جا رہا ہے, میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ سالے ثواب نہیں کر, لیکن وہ روٹس بنی ہوئی ہیں, ایٹومیٹک پرسنٹیج نکلتی ہے اور ان کو پہنچتی چلی جاتی ہے. اس طرح جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کو بھی فیض ملتا چلا جاتا ہے. کیونکہ آپ جس سٹیج پر ہوتے ہیں نا وہ آپ کے جو کنیکشن ہے, فرض کریں ہمارا کنیکشن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, ٹھیک ہے. آخری بات سنا کے بند کر دوں تو حضرت ابو بکر صدیق کے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے پیر و مرشد کو خط لکھا خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کو, اور عرض کی حضرت یہ 3 سلسلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں, چشتیہ, سہروردیہ اور قادریہ. ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں, منسوب ہے, ورنہ میں طریقت کی بڑی لڑائیاں نہیں لڑتا, میں صرف شریعت کی باتیں کرتا ہوں. طریقت کی اس لیے کرتا ہوں کہ جو طریقت والے ان کو سمجھ آ جائے. تو یہ عثمان غنی کہاں پر گئے, ان سے کوئی سلسلہ نہیں. عمر فاروق کہاں پر گئے, ان سے کوئی سلسلہ نہیں. ان کے پیر و مرشد نے فرمایا اے احمد مراقبہ کیا کر. خیر انہوں نے مراقبے کی عادت ڈالی, ان پر کچھ عیاں ہوا کہ جتنے یہ پیری مریدی کرنے والے ہیں یہ سارے کے سارے ہاتھ کرتے 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 ان سب کا ہاتھ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ان پر واضح ہوا کہ یہ روحانی سلسلہ نیٹ ورک اوپر ہاتھ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. پھر اس کے بعد مراقبہ کیا, اوپر کے ہاتھ ہوتے 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 امام حسن عسکری کے ہاتھ پہ اوپر آ گیا. ان سب کے ہاتھوں پر کس کا ہاتھ ہے؟ امام حسن عسکری کا ہاتھ آ گیا. پھر مراقبہ کیا, کرتے 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 ان سب کے اوپر ہاتھ آ گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. پھر مراقبہ کیا تو پتا چلا کہ اس ہاتھ پر حضرت علی کے ہاتھ کے اوپر حضرت عثمان غنی کا ہاتھ, پھر اس کے اوپر حضرت عمر فاروق کا ہاتھ. وہی سلسلہ چاروں ترتیب کے ساتھ. پھر سوچ میں پڑھ کے ابو بکر کدھر ہے, سوچ میں پڑھ کے ابو بکر کدھر ہے. پھر کہنے لگے دھواں سے ہٹا تو مجھے واضح ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے ہے اور ایک بندہ نے جفا مار کے نا ایسے کر کے جفا مار کے کھڑا ہے. میرے اوپر عیاں ہوا جو یہ سینے سے لگا نا یہ ابو بکر. اور یہ جو حدیث ہے, یہ جو بات ہے یہ حدیث نہیں ہے, یہ کشف کی بات ہے کہ سرکار نے چاہا جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا. یہ کشف کی بات ہے, حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب کوئی سلسلہ سمجھ آیا؟
ترتیب وہی ہے. نسبتوں کو رونا بند کر دیں. ہم سارے ایک ہی ہیں. 100 سیبوں کو اگر آپ نچوڑیں گے تو شربت ایک ہی تیار ہوگا. نام جو مرضی رکھ لیں، عقائد ایک ہونے چاہیے. جس مرضی ملک میں چلے جائیں عقائد ایک ہونے چاہیے. ہم حنفی ہیں، ہم حنفی قرآن و سنت کو فالو کریں گے. اگر کوئی کہے یار یہ رفع کرنا منع ہے، بالکل نہیں منع، کریں، لیکن کسی کی تقلید میں کریں، کسی کی تقلید میں کریں، اپنی مرضی سے نہ کریں. کیونکہ جس نے کوئی قانون بنایا اس قانون پر چلے. آپ خود کوئی قانون نہیں بنا سکتے. مجھے کوئی کہنا، میں کہ تم نے کوئی تفسیر لکھی ہے؟ کہتا ہے نہیں. میں کہ کوئی حدیثوں کی شرح کی ہو؟ کہتا ہے نہیں. میں کتنا کی، صرف تنقید ہی کرتا. میں تنقید نہیں کرنا. تو گلا سمجھ آ گیا؟ تو حضور کے سینے سے کون لگا ہوا ہے؟ کوئی کہنے لیٹے نے، آرام فرما رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کمے لگے نے. میں سمجھتا ہوں کمے لگے نے سارے عالم برزخ بھی. ایک چھوٹی سی بات سمجھا دیتا ہوں نا. جب بندہ مردہ رکھا جاتا ہے نا، منکر نکیر آتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربو کا. حدیث پاک کا مفہوم ہے، اسے ایسے لگتا ہے اثر کا ٹائم ہے، کہ ٹھہرو مجھے نماز پڑھ لینے. کیا کہہ رہا ہے؟ نماز پڑھ لینے. نمازی کیا کرے گا؟ نماز پڑھے گا. دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، اب مختلف حدیثیں ہوتی ہیں. منکر نکیر آئے، پوچھا، سوالوں کے جواب دے دیے. انہیں ٹھپا لایا، چل کامیاب ہے تو. کہنا میں اپنے گھر دس کے آواں، میں دوڑ کے جانا، میں گھر دس کے. کہنا ان گھر کو نہیں جانا، سو جا. جیسے پہلی رات کو دلہا سوتا ہے، یعنی کہہ لیں گے دلہن سوندی نہیں، دلہا سوتا ہے جس کو اس کو محبوب ہی اٹھاتا ہے. سو جا، وہ سو گیا. ایک نماز پڑھتا پھر، ایک سو گیا. تیسری حدیث سنا دیتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا، جب بندہ سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے نا، قبر کشادہ کر دی جاتی ہے. کوئی کہتے 70 گز 70 گز 70 گز 70 گز کشادہ کر دی جاتی. جنتی لباس آ جاتا ہے، جنتی رزق آ جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھل جاتی. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا؟ اسے جواب دیا، اتنے کام ہو گئے. اس پر بھی ایک ایڈ کر دیتا ہوں. جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں پر قبر کھول دی جاتی. میرے نبی کی نظر کہاں تک جاتی ہوگی؟ کس جگہ تک؟ ٹھیک ہے نا. تو اتنی کافی ہے کہ جس عالم میں ہے جہاں مرضی ہے. میں یہ انڈرسٹینڈ کیا، ہر بندہ جو قبر میں، اس کا معاملہ مختلف ہے، ایک جیسا نہیں. کوئی نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. کوئی روزے والا تو ادھر روزے رکھ لگے. نبی اللہ کی بات نبی اللہ کی ہے. اگر میں یہ سمجھوں نا کہ میری بات حضور سنتے نہیں، یا ان تک پہنچتی نہیں، یا پہنچائی نہیں جاتی، تو یہ غلط بات ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. ایک مثال دیں. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی، اللہم صلی علی محمد، دعا کر دی نا، دعائے رحمت اسے کہتے ہیں کہ اللہ نبی کریم پر رحمتیں بھیج. آپ نے رحمت بھیجی. آپ کو کیا ملا؟ ایک درود پاک پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ 10 نکیاں، 10 درجے بلند، 10 گناہ معاف. یار تو درود ایک کلیا ہے، اللہ نے 10 بدا چھڑیاں ہیں. ٹھیک ہے. انہوں کا نام لین تے، انہوں نے دعا کرن تے اے کچھ ملتا ہے. اللہ اتنا کچھ دے دینا ہے، اپنی ساری زندگی واسطے انہوں نے اپنے اندر نہ رکھ لیے. انہوں نے اپنے اندر، اپنے وجود اچ محسوس کرنا چاہیے، باہر نہیں، اپنے وجود اچ محسوس کرنا چاہیے. وہ میں مثال دینا، جدو کوئی حرکت ہوئے نا تاری شریعت کے مطابق، سمجھو تارے وجود اچ کوئی اور بھی ہے، تسی فنا پھر رسول ہے، تارے وجود اچ کسی ہور دا بھی نشہ ہے. تے سب تو اتے ان کے بغیر ہمارا چارہ بھی نہیں ہے. اور ہمیشہ ذاکر بن کے رہنا، ذکر کرتے رہنا. ملے کچھ نہ ملے ہمیں اس سے پرواہ نہیں، اللہ کا نام ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اپنا وہ کہتے ہیں اس میں اعظم بنا لینا چاہیے. کی کرنا بھائی، میں دل چ نہ اللہ کا نام لینا دا شوق پیدا ہو گیا. جدو یاد آئے بس لینا شروع کر دے، دل نہ کرے لینا شروع کر دے، بس لیندے ہی رہنا.
कभी तो पूछेंगे कौन गम का मारा है, वो कभी तो पूछेंगे कौन गम का मारा है। कौन किसी किस्मत खुल दी है, जा तो इन्ने रहे ने 100 बंदा जा रहा है तो पता नहीं कि किस्मत खुल दी है, कि सदके ना मिलना है। मैं तो सिर्फ तुहानू बूस्ट करना है, अगे कहना चल जा बई अपना जड़ा मुकदमा पेश कर दे। कोई मैंने कहता ना साईं तुसीं मेरे नाल चलो मैं सरकार दे रोद और मैं क्या पागला आपे ही जा, तेरे भी नबी ने। और नहीं साईं मेरा हाथ फड़ के तुसीं लाई, और मैं क्या पागला तू आप जा, तेरे नबी ने अगे और लग जा, असं पिछे खलोते हैं ना। नहीं तो दूसरा काम होता है, मैं जाना है ना, अगर मैं नाल गया मैं देखिया मेरी अखा चांसू आ गए ना तो मेरे नाल वो छुड़ते ने कहना यल्ला इतने रोना का तो पिया, उन्होंने पसंद ही नहीं आता कोई रोए होते, कहते देखे सारे रोना शुरू कर देंगे इनू कड्डो बाहर। तो मेरी हालत तो रहन दो हाना खराबो, तुहाडे नाल जाना मेरी हालत बदल जाती, फिर नीयत होंदी मैंने लैके आया उंज होंदी मैं आप आया, कोई फर्क होंदा कि नहीं होंदा। मैं आप आया सरकार तुहाडी मेहरबानी, उधर होंदा बंदा लैके जाओ, आपे भी जाना सीखो, कितों तक उंगली फड़ के चलोगे, बस चले जाओ मजा आएगा। अपने ये छोटी छोटी बातें थी समझाने के लिए, वरना तो सारे जो आपको ना बिठाना मकसूद होता है कि इतनी देर जो बैठे रहेंगे ना फायदा रहेगा इंशाल्लाह। यहाँ सिर्फ बैठना होता है, नेक सोहबत में मसला हमारे पीर मुर्शिद के पास जाते ना सारी रात बैठे रहते थे, बातें होती रहती थी, हम ये समझते थे कि मिलता क्या, नहीं बैठना बहुत जरूरी है, यानी नेक सोहबत में आकर सिर्फ बैठना है बस, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से ना आपके अंदर की सफाई होती चली जाएगी। और जब आप खुद काम करेंगे ना, मसलन ये क्या कहते हैं वकार, ये पूछता रहता है सही है मसला है दस दो, क्यों पूछता है, क्योंकि जो बंदा अगे बढ़ता है ना सवाल पैदा होते हैं नाल हल करता रहता है, जो मसला पूछता नहीं ना या सवाल पैदा नहीं होते पे, इसका मतलब चलता ही नहीं पिया, वो चलेगा तो सवाल पैदा होंगे ना। और कोई सवाल ऊंट पटांग भी हो हमने उसको सीधा कर देना, हमने सीधा करके कहना ए लाइन ऑफ एक्शन लै, और जिंदगी का मजा अब आ रहा है, जिंदगी का मजा अब आ रहा है कि यार कुछ ना कुछ तो करते पे। आशका की गल ही कोई और होती है, आशका की गल ही कोई और होती है। तो इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी सारी रहेगा। फिर असी आना तो फिर 4 दिन आना, 5 दिन फिर महफिल है, ठीक है ना, हम करके चले हैं तो फिर 5 ही 4 आना तो 5 फिर महफिल कर लेंगे। वो कहते सही 1 हफ्ता अगे चले जाने, मैं इंतजार करना नहीं है, ये पता नहीं कल आना कि नहीं आना, आज तक कर लीए, ऐसे मारे जो रूटीन के मुताबिक करते जाओ, दिन काबू च रहना चाहिए, हाथों निकलनी नहीं चाहिए गल, हाथ से बात निकलनी नहीं चाहिए, जो है कर लो, जो नेकी है आज ही करना है। मेरे कोई काम पेंडिंग नहीं होते, कोई फाइल पेंडिंग नहीं होगी, कोई बात पेंडिंग नहीं होगी, या मैं इसको ये बताना था भूल गया हूं, जैसे याद आता फटाफट बता देता हूं ताकि मेरी तरफ से कोई मसला ना रहे, सारे काम खत्म करके आगे निकल जाए, ताकि जब हम जहां से जाए भी ना तो नमाज भी कोई पेंडिंग ना हो, रोजा भी कोई पेंडिंग ना हो, नहीं अल्लाह पूरे करके आ रहे हैं। बाकी तेरी रहमत से जन्नत जाना है, अपनी मर्जी ना नहीं जाना, जाना तेरी रहमत ना ले, तो अमल तेरे हुक्म में मान लेने हैं, वरना करना तो वही है, होना तो वही जो तू चाहे, इधर कर दें उधर कर दें, पर सानू पता तू करना सज्जे पासे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह खुशियां दे, रहमतें दे, बरकत दे। जो दोस्त बीमार हो गए, इसको अटैक हो गया, अल्लाह उसको भी जाना नसीब फरमा, मेहरबानी फरमा दे, उसका जाना आसान फरमा, उसे तंदुरुस्त फरमा दे, बेटियों के साथ जाना चाहता है अल्लाह उसके लिए भी आसानी पैदा फरमा। हम में से कोई ना रहे, सारे के सारे जाने वाले बन जाए, तेरे शदाई बनकर दिखाएं, दीवाना बनकर दिखाएं, अल्लाह तेरे लिए जिंदगी गुजारते नजर आए, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करते नजर आए, ये पहचान जाए और पहचान का मार्फत का मुकाम पाते नजर आए। या अल्लाह हमारे दिल दर्द दूर फरमा दे, हमारी परेशानियां दूर फरमा दे, और हर एक दोस्त का उम्रा कबूल मंजूर फरमा दे, हुजूर के घर में हाजिरी कबूल मंजूर फरमा दे, बार 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 आना नसीब फरमा दे। या अल्लाह रहमतें हमारा घर देख ले, खुशियां हमारा घर देख ले, बरकतें हमारा घर देख ले, नेमतें हमारा घर देख ले। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अल ईमान, आमीन रहमतिका या अरहमर राहिमीन।